الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: الطهارة شطر الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس بات پر ہر مسلمان کو یقین کامل ہے کہ اس دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے رہبری، ہدایت، کامیابی کے لیے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے اسوہ بنایا گیا ہے۔ اسی ذات اقدس یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہمارے یہاں تقریباً 2 مہینے ختم ہو چکے ہیں، یہ چل رہا ہے۔
اور آج اس کا 9واں جمعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ہی ایسی، اور آپ کے احسانات صرف امت پر نہیں بلکہ اس پوری انسانیت پر اتنے ہیں کہ جن کو بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، یا اس کا حق ادا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے پہلے جمعوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تذکرہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں تشریف لائے، پھر قبیلہ بنو سعد میں رضاعت کا زمانہ گزارا، آپ کے سینے کو اسی دوران چاک کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد والدہ کا لے کر جانا اور راستے میں انتقال ہونا، اس کے بعد دادا جان کی کفالت ذمہ داری میں آ جانا، اور اس کے بعد ان کا بھی چلے جانا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہونا، نشو و نما پانا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا، اور ایک خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کو پسند کرنا اور آپ کا نکاح ہونا، یہ تمام باتیں ہمارے درمیان اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ کے ایک صاحبزادے کو چھوڑ کر تمام اولادیں پیدا ہوئیں، اور اس ایک صاحبزادے کا نام جو دوسری والدہ سے پیدا ہوئے اور جنم لیا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں تقریباً 5 یا 6 یا 7 سال کی عمر میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا، اور آپ کا زمانہ اب یہ قریب ہو رہا ہے 40 سال کے، اور یاد رکھیں یہ 40 سال کی مدت، یہ زمانہ وہ ہے جس میں کچھ افراد کو چھوڑ کر تقریباً اکثر انبیاء علیہم السلام کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری 40 سال کی عمر میں ملی ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے کہ انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کی گود میں اس بات کی گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے چند افراد کو چھوڑ کر اللہ کا یہ نظام رہا کہ تقریباً تمام انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبی اور رسول بنایا گیا، اور شریعت میں 40 کی عادت کو ایک خاص اہمیت بھی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں وہاں پر گزاری کوہ طور پر، اور بھی مختلف باتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قریب ہو رہے ہیں 40 سال کے، تو جو نبوت کی نشانیاں ہیں وہ اور زیادہ صاف طور پر نظر آنے لگیں۔ آپ علیہ السلام کا مقام احترام، عزت اور عظمت کے لحاظ سے مکہ مکرمہ میں بہت اونچا تھا۔ جب میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا یہ بات آئی تھی کہ جب تعمیر کعبے کی عمارت بوسیدہ ہوئی اور قریش نے دارالندوہ میں میٹنگ بلائی، اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر تو کریں گے لیکن اللہ یکون مال حرام ولا مہر بغی ولا مال ربا،
حرام مال استعمال نہیں ہوگا، کسی کا لوٹا ہوا مال استعمال نہیں ہوگا، سود کا مال استعمال نہیں ہوگا۔ اب یہ تعمیر کعبہ کا مسئلہ چلا، اور وہ تعمیر کعبہ حلال کمائی کم رہ جانے کی بنیاد پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حلال رقم کو جب جمع کیا گیا تو اس رقم سے اس پرانی عمارت کی اونچائی کے برابر کعبے کی عمارت نہ بن سکی۔ اس کو تو برداشت کر لیا قریش نے، جو کہ کافر تھے، جن کے یہاں کوئی شریعت نہیں، وہ غیر اللہ کے پجاری تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، مگر صاف کہہ دیا کہ گرچہ رقم کم رہ جائے لیکن کعبے کی تعمیر میں، بیت اللہ کی بناوٹ میں غلط رقم کا استعمال نہیں ہوگا۔ تعمیر کعبہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد مسئلہ آیا حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا۔ اب یہاں پر آ کر کے قریش کے خاندان کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپس میں زمانوں تک لڑتے تھے۔ ایک خاندان کے اونٹ نے دوسرے کے باغ میں جا کر ذرا سا جھاڑ اور درخت کو نقصان پہنچا دیا، وہ 20-30 سال تک اسی پر لڑتے تھے کہ آپ کا جانور ہمارے باغ میں آیا کیسے۔ وہ گالی کی بنیاد پر سالوں لڑا کرتے تھے۔ اب یہاں تو حجر اسود کا مسئلہ تھا، ہر خاندان کے درمیان تلواریں کھینچ گئیں، ہر خاندان میدان میں آ گیا کہ حجر اسود کو تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی ہے، ہم ہی رکھیں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے، اور ہر ایک نے تلواریں نکال لی، اور باقاعدہ یہاں تک ہوا اپنی تلواروں سے اپنی ہتھیلی کو کاٹ کر پیالے میں خون جمع کر کے تقریباً ہر قبیلے نے یہ قسم کھائی کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، مگر حجر اسود کو اس کی جگہ ہم رکھیں گے دوبارہ، دوسروں کو نہیں رکھنے دیں گے۔ بہرحال ایک بوڑھے شخص کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے کہ چلو ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب آپ اللہ کے نظام کو دیکھیں کہ کیسے قوم کے اعتماد کو آپ پر بڑھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قریش کا بوڑھا بولتا ہے کہ کل کو جو بھی حرم میں، یعنی حرم مکی میں، کعبۃ اللہ کے دامن میں جو بھی پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ پتھر یعنی حجر اسود پرانی جگہ پر کون سا قبیلہ رکھے گا۔ اور آپ خدا کی قدرت پر قربان جائیں کہ کل کو یعنی آئندہ آنے والے دن میں سب سے پہلے آنے والا شخص وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب نے دیکھا تو سب نے اقرار کیا، نہیں، محمد امین ہیں، امانت دار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اب کسی بھی معاملے میں اپنے یا غیر کی طرفداری نہیں کرتے بلکہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے پاس سے جھوٹ پاس سے بھی نہیں گزرا، بڑے خاندان کے ہیں، قریش کے اونچے ترین خاندان سے ہیں، سب کا اتفاق ہوا، اور آپ کے فیصلہ کرنے کے حسن کو آپ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو منگوایا اور اٹھا کر حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلایا کہ ہر قبیلے کا سردار سامنے آ جائے۔ سب سامنے آئے اور کہا اس چادر کے ایک ایک جگہ سے اس کے ٹکڑوں کو پکڑ لو، اس کے حصوں کو پکڑ لو، اور سب سے کہاں لے کر چلو، اور سب قبیلے ایک ساتھ اس چادر جس کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا تھا لے کر چلے، اور جہاں رکھنے کی جگہ ہے وہاں کہا کہ اب چھوڑ دو۔ تمام قبیلے لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے وہیں رکھ دیا جہاں رکھا ہوا تھا۔ کوئی خون نہیں بہا، کسی کو کوئی گالی نہیں دی گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا،
شاندار طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاملے کا فیصلہ کیا کہ جس کے لیے لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی کہ ہم ہی رکھیں گے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور تاریخ کی کتابوں میں آج بھی اس کو یاد رکھا گیا ہے، آج بھی اپنوں کے ساتھ غیروں نے لکھا ہے کہ اس ایسے فیصلے کرنے والے کی جس کے پاس اتنی بہترین فیصلے کی صلاحیت ہو، انسان کا ذہن داد اور تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، سکون اطمینان کے ساتھ، اور سب نے فیصلے کو مانا۔ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، اور میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کا 3واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، جو قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یقیناً تمہارے لیے، تحقیق کہ تمہارے لیے، فی رسول اللہ کے رسول کے کیریکٹر میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، ایک شاندار نمونہ ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تم اس آئیڈیل کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی کے کردار کو سامنے رکھو، آپ کی پوری زندگی کو سامنے رکھو، آپ کے اعمال کو سامنے رکھو۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے زندگی کا گزارنا نہایت آسان ہوگا، تم اللہ کے نبی کے کردار، آپ کی زندگی میں کیے ہوئے کاموں کو سامنے رکھو، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک طرف تو رحمت دو عالم کا یہ عمل ہے کہ جہاں لڑائی ہونے والی ہے، جہاں تلواریں کھنچ گئی ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کا کہنا نہیں سن رہے بلکہ یہ طے کر چکے ہیں یہ کام ہم کریں گے، دوسروں کو کرنے نہیں دیں گے، اور اس دوران جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اس موقع پر اللہ کا نبی ایسا بہترین فیصلہ کرتا ہے، اور اسی نبی کی امت آج کے زمانے میں جو کر رہی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہوا دو بھائیوں کے درمیان۔ آج کل ہمارا مزاج اخلاقی اعتبار سے اتنا انحطاط میں جا چکا ہے، اتنا ہم نیچے جا چکے ہیں، اگر کنہیں غیروں کو چھوڑیں، آپ دو سگے بھائیوں کے درمیان ذرا سا اختلاف ہو جائے، ذرا سا مسئلہ پیدا ہو جائے، پڑوس کے رہنے والے مسلمان بھائی، سامنے سے دیکھنے والے اس بات کی کوشش کرتے ہیں یہ لڑائی بند نہیں ہونی چاہیے، یہ اختلاف ختم نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ کسی مسئلے پر بھائی اور بھائی میں اختلاف ہوا، اتنا لوگوں نے بھڑکایا، آپ یقین نہیں کریں گے، ان بھائیوں میں سے ایک ہمارے شہر میں دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر چھوٹے بھائی کے ذہن کو دوسرے مسلمانوں نے، محلے کے رہنے والوں نے، اپنوں نے، جو اپنے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں، دعوتوں میں کھانا بھی کھاتے ہیں، ذہن دل کے اندر اتنا زہر بھرا کہ اس چھوٹے نے بڑے سے جا کر موت تک کلام نہیں کیا۔ ایک طرف تو ہمارے نبی کا یہ عمل ہے، اور دوسری جانب ہمارا یہ کردار ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں فرمایا، اور سورہ حجرات کا پہلا رکوع اس کی آخری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کوئی لگی لپٹی نہیں، قرآن صاف بات کر رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سنو مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آگے کیا حکم دیا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کہیں اختلاف ہو جائے، دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر بحث ہو جائے، تم دیکھو کہ وہاں اختلاف ہوا ہے، وہاں جھگڑا ہوا ہے، وہاں لڑائی ہوئی ہے،
وہاں ایک دوسرے سے کلام بند ہو گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں کے درمیان جا کر صلح کراؤ۔ یہ ہے قرآن کا حکم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ کر کے دکھلایا۔ اور ہمارے یہاں وقت کم پڑ جائے گا، اتنی مثالیں ہیں۔ کسی بھی بنیاد پر اختلاف ہوا، لوگ جا کر کے کیسے بھڑکاتے ہیں، تم جاؤ، تم مارو، تم بے عزتی کرو، پیچھے سے آ کر ہم دیکھیں گے۔ اور وہی آس پاس نہیں ملتے جب اختلاف ہوتے ہیں، اور اختلاف کو اتنا بھڑکایا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنا بھڑکایا جاتا ہے۔ ایک شریف انسان جس نے پوری زندگی میں کبھی گالی کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لایا ہوگا، ایک شریف انسان کو ہمارا زہریلا معاشرہ اتنا ابھارتا ہے، اس کے ذہن میں اتنا زہر بھرا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے دوست کو، جو چند دن پہلے تک اس کا دوست تھا، ماں باپ بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ خوب ہمارے یہاں ہوتا ہے، خوب بھڑکایا جاتا ہے، جس کو اردو میں بولتے ہیں آگ میں گھی ڈالنے کا کام۔ رشتہ داریوں کو تار تار کرا دیا جاتا ہے، بلکہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگ جن کی داڑیاں سفید تک ہو چکی ہیں، اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کہاں محلے میں آگ بھڑکے اور کہاں یہ کام کرایا جائے، اور خوب کرواتے ہیں۔ یہاں سے بات کو لیا، دوسرے کے پاس جا کر بدل کر بیان کیا، ان کی باتوں کو لیا، ان کے پاس جا کر کے بیان کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا، اور یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، یہاں سے خاندان تک، میت تک میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ کو ہم سے زیادہ تجربہ ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کا نبی، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبی نہیں بنایا گیا، ابھی شریعت نہیں آئی، وہ کیا کر رہے ہیں کہ آؤ میں فیصلہ کراؤں گا، لڑو مت، خون مت بہاؤ، چادر لے کر آؤ، حجر اسود کو اس کے اندر رکھو، اور جا کر کے آپ نے اس کے حجر اسود کو پرانے مقام پر رکھ دیا، اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، اور کسی کہا جاتا ہے قرآن کی ماننا، اسی تو کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں کو بٹھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، اور غصے کا انجام سوائے برائی کے کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو غصے کو اور بڑھایا جاتا ہے، اور بڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ سے اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں، بعض معاملات ایسے آتے ہیں، خود اپنے سگے میاں اور بیوی کے درمیان شوہر یا بیوی کے غصے کو بھڑکا کر اس معمولی سی لڑائی، اس معمولی سے بحث و مباحثے کو، اس معمولی سے جھگڑے کو یہ معاشرہ اتنا ابھارتا ہے، بیوی یا شوہر کے ذہن کو اتنا خراب کیا جاتا ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے، بیوی مسجد میں یا دارالقضا میں جا کر درخواست دیتی ہے مجھے خلا چاہیے، حالانکہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ قرآن کہہ رہا ہے جب ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، بچی والے لڑکی والے لڑکی کو سمجھائیں، دلہن والے دلہن کو سمجھائیں، دلہا والے دلہے کو سمجھائیں۔ آپسی بات چیت، آپسی سمجھ بوجھ سے راستے نکلتے ہیں، بھڑکانے سے سوائے معاشرے کی بربادی کے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کے کنیکشن میں، آپ کے کانٹیکٹ میں، آپ کے رابطے میں کوئی ایسا ہو، خدا کے لیے سلام کر کے نکل جایا کرے، ورنہ ذہن خراب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جاہل نہ کہا جائے تو اور کیا کہیں گے؟ انہی کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ آگ لگانے والے آئیں سلام کرو، نکل جاؤ، بس آپ رکیں گے، آپ ٹھہریں گے، غیبت کے الفاظ، غلط الفاظ آپ کے ذہن میں پڑیں گے، مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کا ذہن خراب ہوگا، اور
بغیر تحقیق کے کسی بات پر یقین کر لینا بھی گناہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی گناہگار، کوئی غیبت کرنے والا، کوئی چغل خور، کوئی آپس میں لڑائیوں کا بھڑکانے والا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو قرآن کہہ رہا ہے مت پھیلاؤ، جا کر بغیر تحقیق کے مت لڑو، مت بحث کرو، فتبینوا، تحقیق کرو، تحقیق کرو ہوا بھی کہ نہیں ہوا، یہ معاملہ حقیقت بھی ہے کہ جھوٹا ہے۔ اور اس سے آگے چل کر اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو ذہن میں غلط گمان کسی کے بارے میں لانا نہیں چاہیے جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو۔ قرآن نے یہی تو کہا، قرآن مجید کی سورہ حجرات کا دوسرا رکوع پڑھ کر دیکھیں، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بھی گناہ ہے، برا سوچنا بھی گناہ ہے۔ بہرحال اللہ کا نبی تو یہ کر رہا ہے کہ صلح ہو جائے، اور ہمارا کردار، ہمارے اعمال اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ بہت خطرناک بات ہے رشتوں کو توڑوانا، آپس میں اختلاف کرانا، میاں بیوی کو الگ کرا دینا، ایسا کرنا، اور یہاں تک سننے میں آیا معاف فرمائے آپ، شاید آپ کے گلے سے بات نہ اترے، ہمارے شہر میں ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک گھرانے میں شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات بھی ہیں، جو اپنی مزعومہ بنائی ہوئی کمیٹی کے صدر اور پریزیڈنٹ بنے بیٹھے ہیں، ایسی مصدقہ سچی خبریں اور واقعات ہیں کہ انہوں نے چند ٹکوں کی بنیاد پر لڑکے والوں کی جانب سے یا بچی والوں کی جانب سے کچھ رقم لی اور جان بوجھ کر طلاق کرائی، جان بوجھ کر خلا کرایا، جان بوجھ کر رشتہ داریوں کو الگ کروا دیا۔ ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سوچنا چاہیے شوہر اور بیوی کی جدائیگی کے بعد ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا، کہ کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا، بات آئی ہے عرض کر دوں، کل قیامت کے دن رشتہ داری، صلہ رحمی کو ایک جسمانی شکل دی جائے گی، اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ کا عرش لگا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر رشتہ داری کہے گی اللہ کل دنیا میں جس نے مجھے جوڑا تھا اس کو تو جوڑ دے یعنی جنت دے دے، جس نے مجھے توڑا تھا اس کو توڑ دے یعنی جنت اس کو نصیب نہ فرما۔ کل قیامت کے دن یہ ہوگا، اور لوگ زبان سے چند الفاظ کہنے کے ذریعے سے بڑی آسانی سے رشتوں کو توڑوا دیتے ہیں، آپس کی دوستیوں کو ختم کرا دیتے ہیں، دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی اور آپ کپ کپاتے ہوئے پسینے میں شرابور جب گھر کو آئے، اور ہم سب کی اماں جان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کی زبان پر تھا خدیجہ زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی کی زوجہ نے آپ کو دلاسا دیا، ہمت بندھائی، تو آپ غور کریں اس موقع پر حضرت خدیجہ نے چند الفاظ کہے تھے جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے کو لگا شاید مجھ پر کسی آسیر کا اثر ہو، کیونکہ آپ نے کبھی اس سے پہلے حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا تھا، شاید مجھ پر غلط اثر ہو گیا۔ تو اماں جان حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں، محمد آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے ریزنز شمار کرا رہی ہیں، اس کی وجوہات بتاتی ہیں، اور ایک وجہ بتائی انک لتصل الرحم، آپ نے آج تک کوئی رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا، یہ ایک وجہ بتائی۔ اللہ کے محمد آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کچھ غلط، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ میرے بھائی لگتا بڑا آسان ہے رشتوں کو توڑوا دینا، کنہیں دو کے درمیان اختلاف پیدا کر دینا، انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھوایا اور اس کے بعد وہاں رکھوا دیا۔
تمام قصہ تمام ہو گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی گزرنے لگی۔ جتنا آپ آگے چل رہے ہیں، جتنا آگے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نئی نئی نشانیاں آپ کو دکھائی دینے لگیں، نئی نئی چیزیں دکھائی دینے لگیں، خواب نظر آنے لگے۔ اور یاد رکھیں، انبیاء کرام کے خواب نعوذ باللہ جھوٹے نہیں ہوا کرتے، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں، وحی کے درجے میں ہوا کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ کی زوج مطہرہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو نبوت کے قریب جو خواب دکھائی دیتے تھے، ابھی نبی نہیں بنایا گیا، اس کے قریب نے جو خواب دکھائی دیتے تھے کفلق الصبح، وہ ایسے ہوتے تھے جیسے صبح صادق، یعنی اتنی جلدی سچ ہو جاتے تھے جیسا کہ صبح صادق ہوا کرتی ہے۔ آپ کو نہ جانے کتنے خواب دکھائی دیے اور آپ کو اشارات ملنے لگے تھے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے، اور آپ تنہائی پسند بھی ہو گئے تھے، جاتے تھے وہاں غار حرا میں عبادت کرتے تھے، سکون سے رہ جاتے تھے، تنہائی بالکل پسند ہو گئی تھی۔ دو تین دن کا توشہ لیا، لینے کے بعد چلے گئے، ختم ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر توشہ لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، وہ دن آیا کہ جس دن کا پوری کائنات کو انتظار تھا، اور جس اہم مقصد کے لیے اس مبارک شخص کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا تھا، وہ دن تھا کہ اللہ کا فرشتہ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، دوبارہ کہا پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر فرماتے ہیں اس فرشتے نے تیسری بار کہا پڑھیے، اور مجھے زور سے دبایا، اور یہ ایک جگہ تو یہاں تک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی زور سے دبایا مجھے لگا کہ شاید میری جان نکل جائے، اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی میں اس روئے زمین پر اتاری گئیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، اور ان 5 آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آج کے بعد جو کچھ پڑھا جائے گا یا جو کچھ بھی پڑھا جائے گا وہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب صرف اس مالک کے نام سے پڑھا جائے۔ اور یہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس مولا، اس پروردگار کے نام سے جو خالق ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتڑے سے پیدا کیا، اور انسان کو بتلایا گیا تمہارے خالق ہم ہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں عزت دی۔ اور انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ چوڑا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حیثیت گندے پانی کے ناپاک قطرے کی ہے، یہ ہماری طاقت اور قدرت ہے، ہم نے تمہیں وجود دیا۔ اور قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے، قرآن نے پورے پروسیس کو بیان کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ پورا پروسیس بیان کیا۔ اور قرآن مجید 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کا 3را رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، کہا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، تمہاری حیثیت اتنی ہے، ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ایک دن وہ آئے گا جب ہم حساب لیں گے تو دوبارہ تمہیں اسی سے زندہ کریں گے۔ یہ پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے جو وحی اگلی جو وحی آئی ہے اس میں کافی لمبا عرصہ اللہ کے نبی کو انتظار کرنا پڑا،
بعض روایات میں 3 سال کا عرصہ بھی آتا ہے۔ بہرحال چند اہم باتیں آج کے تذکرے سیرت کا جو ذکر تھا وہ ہمارے درمیان آئیں۔ نمبر 1، اللہ کے لیے کہیں آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے، کوشش کریں دوستیاں نہ ٹوٹا کریں، رشتہ داریاں نہ ٹوٹا کریں، حد سے جتنا آپ ڈیپ میں جا سکیں کوشش کریں معاملہ سدھر جائے۔ دیکھیں بھڑکانا بڑا آسان ہوتا ہے، توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے آپ تو آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ اللہ تم پر رحم کرے۔ جو باتیں ہمارے درمیان آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔